بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مالک حقیقی نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ ہمیں اتنی بات کا پتہ چل گیا کہ انسان عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر مالک کریم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آسان تفسیری مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ یہ زندگی اور موت کیا ہے، تو فرمایا زندگی اس لیے دی ہے تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ کئی دنوں سے مجھے یاد تھا، اس آستانے پر حاضری کی دعوت تھی، علم تھا کہ میں نے یہاں آنا ہے، ایئرپورٹ کے قریب آستانہ ہے، میں آیا بھی آج پہلی مرتبہ ہوں۔ علم تھا کہ فیصل آباد میں جو میرے دادا مرشد سیدی محدث اعظم کا شہر ہے، اس کے پہلو میں یہ خانقاہ ہے، لیکن آج رستے کی پہچان ملی کہ وہ سڑک کے کس طرف ہے، کیسے اتر کے آگے بڑھنا ہے، کالونی ہے، اور اس کے اندر یہ مرکز، یہ خانقاہ، یہ آستانہ ہے۔ پوری طرح توجہ رکھیے گا مکمل طور پر۔ عبادت کے لیے پیدا کیا یہ علم ہے، یہ خبر ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کرنی کس طرح ہے؟ مفسرین کرام نے بڑی حسین بات کہی، لیعبدون یعنی لیعرفون، کہ ہم نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیں پہچانے، ہماری ذات پاک کو پہچانے۔ جب میں اس رستے کو نہیں پہچانتا تھا تو فون پر بھی پوچھنا ہوا، لوکیشن بھی منگوانی پڑی، پھر بھی رستے میں ایک درویش بائک پر آگے آگے ہمیں یہاں تک لے آئے۔ اب پہچان نصیب ہو گئی ہے، اب روز بھی آئیں تو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ جاننا ہے۔ عبادت، یہ لفظ تو ہم نے سن لیا، عبادت کریں گے کس طرح؟ عبادت کہتے کس کو ہے؟ کس چیز کی ضرورت عبادت میں ہے؟ کس چیز کی ممانعت ہے کہ وہ عبادت کے شعبے میں تم اختیار نہیں کر سکتے؟ ان ساری چیزوں کو جاننا دین کا علم سیکھنا کہلاتا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا عمل ہے، جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے علم کے سیکھنے کو افضل من العبادہ فرمایا کہ عبادت سے بھی افضل ہے۔ عرض کی میرے کریم کیا تلاوت قرآن سے بھی افضل ہے؟ تو جو جواب ارشاد ہوا اس کا مفہوم یہی ہے کہ کیا تم بغیر علم کے قرآن پڑھ لو گے؟ اور مقام کس طرح ہے؟ حضرت قبلہ شیخ الحدیث ہمارے سروں کے تاج، ہمارے بزرگ، بڑی کمال کی بات ابھی آپ فرما رہے تھے کہ کوئی کھیل میں کوئی تمغہ لے آئے تو ملک بھر میں اس کا استقبال ہوتا ہے۔ سید عالم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ دین غریبوں سے چلا ہے، غریبوں میں رہے گا۔ لہذا اللہ پاک نے دین کے علم کے قدردان بھی پیدا کیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک روحانی ٹیک، آسرا، سہارا بھی دیا کہ تمہارا استقبال اور ویلکم اور جی آیاں نو، اور ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ توڑا ٹھٹھ نہ بنے دنیاوی، تو گھبرانا نہیں ہے۔ مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے حصول علم کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کریم کے فرشتے اس کے کام سے خوش ہو کر اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ غور کیجئے، سیکھنے جا رہا ہے تو یہ مقام ہے، سیکھ جائے گا تو کیا مقام ہوگا، سیکھے کو سکھائے گا تو کیا مقام ہوگا۔ اور اب میں آپ کی سبحان اللہ کی آواز سننا چاہتا ہوں، اس سیکھے پہ عمل کرے گا تو شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر ایک اور چیز ہے، یہ ادارہ ہے یا دیگر ادارے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کا انتظام اہتمام کرنے والے کس قدر دقتوں سے گزرتے ہیں۔ ایک طالب علم کو کوئی فکر نہیں ہے کہ بجلی کا بل کتنا ہوتا ہے اور کیسے دیا جاتا ہے، کچن کے اخراجات کیا ہوتے ہیں اور کیسے پے کیا جاتا ہے، اساتذہ اور خدام کے ماہانہ وظائف
کس طرح اس کا رینج ہوتا ہے اور اس کو کیسے خرچ کیا جاتا ہے. خود طلباء کو جو 3 وقت یا موسموں کے اعتبار سے 2 وقت کھانا پیش کیا جاتا ہے، رہائشی طلباء میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے میڈیکل کا سلسلہ قائم کیا جاتا ہے، اور جو ضرورت مند طلباء ہیں اداروں والے ان کو کپڑا سردی گرمی کے اعتبار سے مختلف چیزیں ان کو فراہم کرتے ہیں. یہ راز بھی بڑا حسین راز ہے. آپ کو ایک دفعہ پھر بولنے کا موقع دینے لگا ہوں. یہ راز بڑا حسین راز ہے. جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ دین کا علم سیکھتا ہے یعنی سیکھنے لگتا ہے، تکفل اللہ لہ برزقہ، اس کے رزق کا ضامن اور کفیل خود پاک پروردگار ہے. اس سے 2 چیزیں معلوم ہوئیں، ایک سیکھنے والے کا مرتبہ اور دوسرا ان انتظام کرنے والوں کا مرتبہ، کہ رب نے ان انتظام کرنے والوں کو اس ذی شان کام کے لیے چن لیا ہے. بہت بڑی سعادت کی بات ہے. پھر یہاں پر جو سلسلہ کار ہے وہ ایک اور مزید سمجھنے کا ہے. میں بہت زیادہ وقت لینے کا نہیں آپ کا، کہ حضرت گرامی قدر والا مرتبت بدر طریقت حضرت میاں محمد سیفی حنفی دامت برکات ملالیہ، میں نے راوی ریحان شریف کے سالانہ جلسے میں بھی کہا تھا، اور جب بھی میں میاں صاحب قبلہ کی بات کرتا ہوں تو یہ سبق بھی ان سے سیکھنے کا ہے کہ اسی گل انہاں دی کر دیں تے اگے مائک پڑھ لیندے نے تے اپنے پیراں دی کر دیں. جناب یہ طریقت کی رمز ہے، یہ طریقت کی رمز ہے. اب تسی ہن سبحان اللہ نہیں آندے تو گل اگے ود جانی جے. یہ طریقت کی رمز ہے. ہمارے بزرگ تشریف فرمائے سلسلہ چشتیہ سے، ہمارے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت قائم رکھے، حضور سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نور اللہ مرقدہ. اور میں یہ علم والوں سے کہوں گا کہ خواجہ نظام پاک اس دور کے تمام مروجہ علوم کی تکمیل فرما چکے تھے. بہت بڑے عالم، فاضل، مدرس، مفتی، فقیہ، اور آپ کی علمی گرفت اتنی تھی کہ آپ کو دہلی میں محفل شکن کہا جاتا تھا، کہ جس علم کی بزم میں حضور سلطان المشائخ آ جاتے تھے. اور میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں کہ جب حضرت نظام الدین آ جاتے تھے تو پھر کسی کا نظام نہیں چلتا تھا. سمجھ گئے؟ اتنے علوم و فنون اور اتنا علم، اور ایک اور ان کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی کہ وہ سید زادے ہیں، آل رسول ہیں حضور محبوب الہی. ان تمام کمالات کے باوجود بھی انہیں دلی سے پاک پتہ نہیں آنا پڑا اس دل کی رمز کو پانے کے لیے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ خواجہ صاحب پالکی میں جلوہ گر تھے، خواجہ نظام پاک. تو ایک بندہ جو کسی اور پیر کا مرید تھا لیکن اس کا دل ابھی تک بجھا ہوا چراغ تھا، اور وہ میاں صاحب بڑی پیاری بات کہا کرتے ہیں کہ موٹر بند رہے تو زنگ لگ جاندہ ہے، پھر چل دی نہیں. تو وہ دل بھی موٹر ہے، یہ بھی اگر نہ چلائی اللہ پاک کے ذکر کے لیے تو زنگ لگ جاتا ہے. تولتے جاندہ ہے جے کوئی صاحب نظر ہوئے، لیکن اس کے لیے بھی تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے نا. خیر، تو وہ بند دل کا آدمی، یا یوں کہہ لیجئے بلب تو تھا، کنیکشن نہیں تھا، بجلی آن نہیں تھی، اس نے بھی خواجہ نظام پاک کی پالکی کو کندھا دیا. جیسے ہی ایک ولی کامل کی پالکی کو کندھا دیا اس کے دل کی دنیا روشن ہو گئی. سننا چاہتا ہوں میں آپ سے اللہ کا ذکر. اس کے دل کی دنیا کیا ہو گئی؟ روشن ہو گئی. اب آپ کی ڈبل توجہ درکار ہے یہ 1.5 سطر کے لیے. مرید کسی اور کا تھا، دل بجھا تھا، کنیکشن بحال نہیں تھا، پالکی کو کندھا دیا محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو دل منور ہوا. بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ خواجہ نظام نے نگاہ کر دی، وہ آگے سے کہنے لگا میرے مرشد نے کرم کر دیا، میرے مرشد نے کرم کر دیا. وہ جو خواجہ نظام پاک کے مرید تھے وہ فرمانے لگے کہ یار بڑا بے قدرہ ہے، تیری وابستگی تو پہلے بھی تھی پر دل کا چراغ بجھا تھا. یہ تو سلطان المشائخ کی پالکی کی برکت ہے کہ تو نے کندھے پر لی تو وہ نور تیرے دل میں آیا. اب یہ ہے طریقت کا حسین سبق
کہ اس بندے نے کہا اگر میرے مرشد کی مجھ پہ نگاہ نہ ہوتی تو خواجہ نظام الدین مجھ پہ نگاہ کیسے کرتے؟ انہوں نے نگاہ کی ہے تو اس بابے نے مجھ پہ نگاہ فرمائی ہے۔ لیکن اس واقعے کا جو اینڈ ہے وہ سبق کی لاکھوں کتابوں کو ایک سطر میں پرو دیا محبوب الہی نے، ہے نا جی؟ توجہ آپ کی۔ سلطان المشائخ نے پالکی کا پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کر فرمانے لگے طریقت اس سے سیکھو، طریقت اس سے سیکھو۔ ہمارے دور کے اندر وہ ہر چیز پر میں تفصیلی بات نہیں کر سکتا، بس ایک مزید آپ سے بات کریں گے۔ اور پھر ہمارے دور کے اندر جو طریقت ہے، ایک تو جسٹ فارمیلٹی، طریقت کے شعبے کے اندر ہم چہار جانب دیکھتے ہیں، فارمیلٹی ہے، وہ پیر صاحب آئے ہیں، دڑا دڑ مرید ہو رہے ہیں، لیکن وہ سبق، وہ تربیت، وہ تعلیم کہ جس کام کے لیے مرید ہوا جاتا ہے وہ خال خال نظر آتی ہے۔ پیری مریدی کو فارمیلٹی نہیں ہے۔ مجھے آپ اتنا بتائیے، آپ اپنے مکان کا سودا کریں، اس کو فروخت کرنا چاہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے وہ لینے والا بھی اسی طرح ہی لے لے گا؟ آپ کہیں جی کوئی نہیں، رجسٹری دی خیر ہوندی ہے۔ کیسے رجسٹری کی خیر ہوگی جناب؟ رجسٹری دا تے سارا رولا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مکان بیچنے لگے ہیں تو کیا آپ اس کے بدلے میں رقم نہیں لیں گے؟ آپ کہیں گے کوئی نہیں، مکان لئی دئی پیسے دی لوڑ کوئی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرید ہونا بک جانا ہے۔ اور کیا سمجھتے ہیں اپنا سودا کسی سے کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ پھر زبان سے کہہ دیا، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اور اگر جملہ مشائخ کی توجہ ہے تو یہاں ایک 1.5 سطر میں ہاتھ کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ منہ میرا دوڑے درویشاں آلے، ہاتھ کے بارے میں کہ یہ مرید کرنے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتے ہیں؟ ہر چیز ہاتھ سے بنائی جاتی ہے۔ مشینیں بھی آ گئی ہیں تو اب بھی مشینیں ہاتھ سے چل رہی ہیں، سمجھ گئے؟ بندے کے کل فن کا انحصار اکثر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کھیتی باڑی سے لے کر صنعت تک، کھانے پکانے سے لے کر پروسنے تک، ہر چیز میں ہاتھ کا بنیادی ہاتھ ہے۔ تو آپ غور کر رہے ہیں کہ جب مرید ہوا جاتا ہے تو ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے، گویا مرید کہتا ہے کہ جناب ساڈی ہر شے ہن تہاڈے ہاتھ تھے۔ تو صرف زبانی نہیں کہ اس دن یہ کام ہوا ہے تو مڑ کے اگلے دن یاد ہی نہ رہے کہ ساڈا ایگریمنٹ کی ہوا ہے۔ ایگریمنٹ جو ہو چکا ہے اس پر بندے کو قائم رہنا چاہیے۔ اس خانقاہ کے مدرسے کے حوالے سے، اور ایسا نہیں ہے کہ حضرت قبلہ میاں صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم ادھر کمرے میں بھی بیٹھے تھے، بزرگوں سے اکتساب کر رہے تھے تو وہاں یہ بات ہو رہی تھی، اور ہم باقی جگہوں پر بھی بیٹھتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ خدا توفیق دے اہل سنت کی خانقاہوں کو رب ایسا درد بخشے کہ جہاں ہر طالب اور ہر آنے والے کی تربیت ہوتی ہے۔ لطف تو یہی ہے، یہ آپ نے امامہ باندھا ہے، داڑھی شیو رکھی ہے، زلفیں رکھی ہیں، سفید لباس پہنے ہوئے ہیں، تو یہ غیر کی نشانی نہیں ہے، یہ جانے جانا کی مبارک ادا ہے۔ اور شیخ کا کام کہیں دائیں بائیں لے جانا نہیں ہوتا، وہ محبوب کے راستے پر لا کے اس کو کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت میاں صاحب دامہ اقبالہ کی جو مدتوں کی محنت ہے، اور ساتھ میں ابھی آپ ہی جملہ ایڈ کر رہا ہوں جی کہ آپ پر آپ کے شیخ کی نگاہ ہوئی، پر آپ نے بھی دل کشکول بنایا تو نگاہ ہوئی ہے نا۔ یہ بھائی بوتل لے کے بیٹھ جائیں اور میرے ہاتھ میں پیالہ ہو، گلاس ہو، اور مجھے شدت کی پیاس بھی ہو، اور میں کہوں جی پانی دے دیں، اور جب وہ بوتل انڈیلنے لگیں تو میں پیالہ، پنجابی میں کہتے مودہ کر دواں، تو اس میں پانی کہاں سے آئے گا؟ کرم کی نظر ہما وقت ہی مائل ہوتی ہے۔ مولانا روم بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کہتا ہے میں رحمت کو ڈھونڈ رہا ہوں، انہوں نے کہا رحمت گواچی کوئی نہیں، رحمت تو تیری تلاش میں پھرتی ہے، یہ کبھی تو آ جائے۔ اور حضرت رومی کی بات پر ہی میں چاہوں گا اپنی گفتگو کو اختتام کے ساحل پر لے آؤں۔
تاکہ صاحبزادہ صاحب کو بھی میری وجہ سے زیادہ دیر کھڑا نہ ہونا پڑے. آپ کی توجہ ہے نا؟ یہ جو کام ہے نا لیعبدون سے لیعرفون تک بڑی لمبی آیت ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کرتا ہوں جہازی سائز کی 5-6 سطروں میں کمپلیٹ کر دوں، اور آپ اسی طرح ہاں مانگ رہے تو پھر لطف کی بات ہے. بطخ نے انڈا دیا، یہ رومی پاک کی لمبی بات کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں. بطخ نے انڈا دیا، بطخ مر گئی. بطخ کے مالک نے وہ انڈا مرغی کے نیچے رکھ دیا جہاں مرغی کے انڈے تھے. معینہ وقت پر مرغی کے انڈے سے چوزے نکلے، اور بطخ کے انڈے سے کیا نکلنا تھا؟ بطخ نکلنی تھی. ہوا یہ کہ بطخ کا وہ بچہ چوزوں کی صحبت میں پلا بڑا. اب ککڑی کا جو خاندان ہے مرغی کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ روڑیاں پھرولنا، گندی جگہ پہ منہ مارنا. نہانے دھونے سے اس کو کام کوئی نہیں، بلکہ وہ پنجے مار مار کے، یہ کہاوتیں بھی ہماری پنجابی میں، وہ روڑی پھلونی، انہیں کیا کہ مرغی یا مرغا روڑی بھی پھرولے گا تو اپنے سے رکھے پائے گا، یہ اس کا کام ہوتا ہے. مرغی صاحبہ نے اس کو کہہ رکھا تھا کہ پانی آل نہیں جانا، ڈوب جاؤ گے. تو سو بطخ کا بچہ چوزوں کی صحبت میں رہتا رہتا ان کے ساتھ ہی گندا میلا کچیلا رہا، لیکن فطرت کہیں نہ کہیں بندے کو کھینچتی ضرور ہے. کیا کہیں آپ سے جناب. ابھی حضور قبلہ مفتی صاحب بات ذکر فرما رہے تھے تو فوراً میرا ذہن اس طرف گیا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کیسے کیسے لوگوں کو آپ نے اپنی تربیت و نگاہ سے راہ مستقیم پہ گامزن کیا. تو مسلمان جتنا بھی ہو جائے، جیسا بھی ہو جائے، فطرت تو اس کی اسلام ہے نا. بس اتنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی سمجھانے والا مل جائے. جیسے دیکھیں یہ بطخ کے ساتھ ہوا ہے. ایک دن اس نے نا، اس کا دل پانی دیکھ کے نا مائل ہوتا تھا، لیکن مرغی کا جو سیاپا تھا کہ اس میں نہیں جانا، اس سے وہ رک جاتے تھے. بطخ کا بچہ ایک دن اس نے تھوڑا سا پانی کا جوڑ دیکھا، انہیں کہا چھال مار کے ویکھیے تے صحیح. جب اس نے چھلانگ لگائی تو شاید اس کو احساس تھا کہ میں ڈوب جاؤں، لیکن ایٹومیٹکلی اس کے پر، کیونکہ نیچر یہ تھی، اس کے پر حرکت میں آئے اور تھوڑے سے پانی سے خوشی خوشی کچھ مٹی اتری، کچھ میل اترا. اگلی ٹرائی، لمبا نہیں نہ کرنا بات کو، اگلی ٹرائی کھالے پر ہوئی. وہ تھوڑا سا پانی تھا، کھالے میں زیادہ ہوتا ہے، وہاں بھی خیری صلاح گزر ہو گئی. اگلی ٹرائی بڑی نہر پر کی. پنجابی کہتے ہیں چاکا کھل گیا. جب تک چوزوں کی صحبت تھی تو تھوڑے سے پانی سے ڈر رہا تھا بطخ کا بچہ، لیکن جب پانی کے تھوڑے جوہڑ اور کھالے اور بڑی نہر سے بھی اس کے پروں نے اس کا ساتھ دیا، تو رومی پاک فرماتے ہیں کہ پھر اس نے ٹرائی کی دریا کے کنارے پہنچ کر. پھر رومی یہاں اپنی رمز شروع کر دیتے ہیں جو ان کا معمول ہے. وہ کہتے ہیں دریا دا بھی جگرا دیکھو، چاہے اس میں کوئی غسل کرے، چاہے اس میں کوئی وضو کرے، اور چاہے اس میں کوئی گندے کپڑے دھوئے، دریا احتجاج نہیں کرتا. کہتا ہے تو آ صحیح، کپڑوں کا میل بھی اتار دیں گے، دلوں کا میل بھی اتار دیں گے، وجود کا میل بھی اتار دیں گے. تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم بطخ کے بچے سے اگر وہ چیز لیں تو ہم مسلمان ہیں. ہمارا جو اصل حقیقت ہے وہ پاکیزگی ہے، اور ہم ڈوبنے والے نہیں ہیں. رب نے ہمیں پر بخشے ہوئے ہیں. بس اتنا ہے کہ کوئی مل جائے جو چوزوں کی گندی صحبت سے بچا کر آشنا کر دے کہ تیرے پروں میں رب نے کمار رکھا ہے، گندا نہ رہ، دریاؤں کی سیر کیا کر، ظاہر بھی صاف ہو جائے گا اور باطن بھی پاک ہو جائے گا. دوسری جو یورپ سے احباب تشریف لائے ہیں، آپ کو تو ہماری طرف سے جناب ڈبل خراجی عقیدت ہے. حضرت گرامی قدر محمد امجد ظہیر صاحب بدر طریقت المعروف وکیل سرکار، بڑی مدتوں سے ہم ان کا تذکرہ سنتے ہیں یہاں فیصل آباد میں آتے جاتے. آج دیکھ کر مزید خوشی ہوئی اور دل سے دعائیں ہیں. اور بات اصل میں یہ ہے کہ ہر ملک ہی مل کے خدا است. یہ درویش اس چیز کا راز کھولتے ہیں کہ فیض سرحدوں اور باڑوں کی حد تک نہیں رہتا،
نگاہ کامل ہو تو فیض سرحدوں کے پار بھی جاتے ہیں اور دلوں کو مصفا اور مزکا بنا دیتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ آپ کو یہ روپ مل گیا، اور یہ روپ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا۔ اب اس کمال پہ اوج لے کر آئیے اور یوں کیجئے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے مگر احسان یعنی نیکی، کہ آپ کو حضرت میاں صاحب سے یہ درد حضرت قبلہ محمد امجد ظہیر صاحب دامہ اقبالہ تک پہنچا، انہوں نے وہ درد آپ کے آگے شفٹ کر دیا۔ یہی صوفیوں کی روش رہی ہے، وہ بے درد نہیں رہنے دیتے، بات درد کر دیتے ہیں۔ اب یوں کیجئے کہ دیے سے دیا جلائے، آگے بڑھیں۔ جن طلباء نے حفظ کیا ہے ان کی خدمت میں اور ان کے سرپرستوں کی خدمت میں گزارش ہے، آپ اپنے بچے کو اس خانقاہ، اس آستانے مدرسے میں دے کر گئے تھے، اس وقت آپ کا بچہ ننگے سر بھی تھا اور خالی سینہ بھی تھا۔ آج یہ خانقاہ والے آپ کے بچے کو واپس دے رہے ہیں تو سر پہ پگڑی، دل میں قرآن کا نور اور ساتھ سند۔ ویسے سند کے حوالے سے میرے مرشد پاک فرمایا کرتے تھے کہ بندہ خود سند ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سند والے دیکھے جو مستند نہ ہوئے، اور بڑے بڑے ایسے دیکھے جو باقاعدہ پڑھے ہوئے تو نہیں ہے، کسی کی نظر نے ایسا پڑھا دیا۔ اب تسی اس گل تے نہیں نہ بولے تو میں بڑا دکھ لگیا ہے۔ کوئی اشارے بھی سمجھا کرو، تو اڈی نقش بندیاں تے ادھی کھیڑ ہی اشارے آندی ہے۔ کیا سمجھے آپ کو؟ بات کو غور کیا میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ کیا بات ہے جناب؟ یہ میاں صاحب اصل فرماتے ہیں میں کارخانے میں ہوتا تھا، جناب تسی تے ہن کارخانے جگہ جگہ لا دیتے ہیں، جہاں یہ خوبصورت روحانیت کا میٹیریل تیار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ شفقت دراز بالخیر رکھے، اور ساقی میں قدا کی خیر ہو۔ ہاں جی، میں خار آتے رہیں اور جام پیتے رہیں، اور یہ سلسلہ محبت یوں ہی دراز کا دراز ہوتا رہے۔ میں ایک دفعہ پھر حضرت قبلہ پیر طریقت پیر محمد امجد ظہیر صاحب المعروف وکیل سرکار کو، آپ کے صاحبزادگان، آپ کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 2024 میں آپ نے عالم کورس کا آغاز کر دیا، اس پہ بھی مبارکباد۔ بزرگوں کی آپ پر نگاہ ہے اور آپ چل رہے ہیں، انشاءاللہ یہ کارواں اور آگے بڑھتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔